السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یورپ سے ہندوستان واپسی پر جہاز پر بیٹھے ہوئے برابر کی سیٹ پر ایک ہندو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے۔ تعارف اور رواجی گفتگو کے بعد وہ کہنے لگے، مولوی صاحب میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بولے، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب ہم اسے کیسے مانیں جو دکھائی نہ دیتا ہو؟ تم نماز پڑھتے ہو، رکوع سجدہ کرتے ہو تو کس کے سامنے کرتے ہو؟ کوئی دکھائی تو دیتا نہیں۔ آپ شاید مجھے سمجھا سکیں، اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہی سوال جوگیوں سادھوؤں سے بھی پوچھا، لیکن ان کے جواب سے میں مطمئن نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کو کروڑوں آدمی بغیر دیکھے جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہوائی جہاز میں تم کو 5 چیزیں دکھاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے اس کی کوئی نشانی ہو تو مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود تو دکھائی نہیں دیتی، اس کی نشانی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، پہلی چیز تو عقل ہے۔ جہاز میں جتنے مسافر بیٹھے ہیں ان میں عقل ہے۔ عقل کو مانتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا، عقل دیکھی ہے؟ اس نے کہا، عقل دکھائی تو نہیں دیتی۔ میں نے کہا، پھر عقل کو بغیر دیکھے کیسے مان لیا؟ میں نے کہا، تم نے عقل کو ایسے ہی نہیں مان لیا، بلکہ اس کی نشانی سے مانا ہے کہ آدمی ڈھنگ سے کام کرتا ہے، بولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ سارے کام عقل کرا رہی ہے۔ عقل نہ ہوتی تو کپڑے پھاڑتا، گالیاں بکتا۔ اس نشانی سے عقل کو بغیر دیکھے مان لیا۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کی بات تو درست ہے۔ میں نے کہا، دوسری چیز تمہاری روح ہے، جس سے میں اور آپ زندہ ہیں۔ کیا کبھی کسی نے روح دیکھی ہے؟ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو اندر کلیجی، اوجڑی، تلی، مثانہ، گردے، پھیپھڑے سب دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے روح دیکھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، اس روح کو بغیر دیکھے مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں مانتا ہوں، لیکن بغیر دیکھے روح کو ایک نشانی سے مانتا ہوں کہ آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، نبض چالو ہے، یہ نشانی ہے روح کے اندر۔ میں نے کہا، تیسری بات یہ سمجھو کہ ایک جنگل میں مکان بنا ہوا ہو تو اس مکان کو دیکھ کر آپ کا دل مانے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بالکل، کہ بغیر بنانے والے کے مکان نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا، بنانے والا دکھائی نہیں دیتا تو آپ نے نشانی دیکھ کر مان لیا نا؟ اس نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی۔ میں نے کہا، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہو۔ میں نے آپ کو کالج میں جاتے نہیں دیکھا، آپ کی ڈگری میرے سامنے نہیں، میں آپ کو دیکھے بغیر ڈاکٹر مانتا ہوں کہ آپ کی ایک نشانی ہے کہ بیمار آدمی کو دوا دیتے ہو جس سے اسے تندرستی مل جاتی ہے، یہ آپ کے ڈاکٹر ہونے کی نشانی ہے۔ اس نے کہا، آپ کی یہ چوتھی بات بھی بالکل درست ہے۔ میں نے مزید وضاحت کے طور پر کہا کہ جنگل بیابان میں اگر اونٹ کی مینگنی دکھائی دے تو دنیا کا ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مانے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، حالانکہ اس نے اونٹ کو نہیں دیکھا۔ تو اونٹ کی نشانی یعنی مینگنی دیکھ کر اونٹ کو مان لیا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، پانی کے قطروں سے انسان کی پیدائش، چھوٹی سی گٹھلی سے اتنے بڑے درخت کا بننا، یہ سب کچھ دیکھ کر کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا موجود ہے؟ اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے بھی اس طرح میری تسلی اور تشفی نہیں کرائی۔
آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر دی، لہٰذا آج کے بعد میں اللہ کو مانتا ہوں۔ میں نے اس نو مسلم ڈاکٹر کو دوسری بات بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہو اور ناراض کب ہوتا ہے۔ جب راضی ہوتا ہے تو اس نے اپنا مہمان خانہ بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، اور ناراض لوگوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ خود تو دکھائی نہیں دیتا تو اس کی طرف سے نبی بات لے کر آتے ہیں جو اللہ کے رضامندی اور ناراضگی کا بتاتے ہیں کہ کن اعمال سے وہ راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میرا جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کرتے ہوئے دکھائی دیے تو میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالی سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک کے دروغہ یعنی جہنم والے فرشتے سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے کہ خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینکے گا۔ آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا، اور جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور وہاں جہنم کی کانٹوں والی کنڈیاں لگی ہوں گی۔ ان کنڈیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو،
کس طرح وہ ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے ربنا قد اتممت علینا النعمہ، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی موت دے اور اللہ تعالی موت کے وقت موت کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ کو ابتدا میں قرآن مجید یاد نہ ہوتا تھا، اس لیے متردد رہتا تھا۔ ایک رات میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پے مبارک پر رکھ دی اور رونا شروع کر دیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حافظے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں تاکہ میں قرآن مجید کو یاد کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گریہ و زاری پر شفقت فرمائی اور فرمایا سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کر کہ خدا تعالی چاہے تجھے قرآن یاد ہو جائے گا۔ جب میں بیدار ہوا اور سورہ یوسف کی تلاوت اختیار کی تو خداوند قدوس نے اس آخری عمر میں مجھ کو قرآن پاک کا حافظ کرا دیا۔ پھر فرمایا جو کوئی قرآن مجید یاد کرنا چاہے اسے چاہیے کہ روزانہ پابندی سے سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ آپ کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ دوستو، اسی طرح اگر آپ اپنے دماغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ غور سے پڑھیے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نہ ہی کسی مدرسے میں پڑھے نہ درس نظامی کی تو آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ واقعی میں نے کوئی عالم فاضل کا کورس نہیں کیا، لیکن بات اصل میں کچھ اور ہے۔ فرمانے لگے کہ دنیا کی مجھے یہ عزت دینا اور میرے کلام میں یہ اثر اور میرے قلب و روح کی یہ تازگی، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی بدولت ہے، اور یہ سب تب ممکن ہوئی جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا کہ درود پاک کا یہ ورد بڑھتا گیا اور میں استعداد کو محفوظ کرتا گیا، لاکھ دو لاکھ، اور ایسے ہی جو آگے بڑھتا گیا اللہ میرے دماغ کو، میرے دل کو، میری روح کو روشن کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 1 کروڑ درود پاک مکمل کیا تو اللہ رب العزت نے میرا انگ انگ روشن کر دیا، لوگوں کے دلوں میں میری عزت بیٹھ گئی۔ میرے کلام میں ایسا اثر ہوا کہ اللہ اللہ جب کلام لکھنے بیٹھتا الفاظ بارش کی طرح اترتے۔ اس کے بعد علامہ صاحب درود پاک تواتر سے پڑھتے۔ بس یہی راز تھا جو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی نے ہم پہ آشکار کر دیا۔ میرے ایک عزیز ہیں دوستو جو ایئر فورس میں ملازمت کر رہے تھے، وہاں ان کی ملاقات ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا، اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلے کی بہت عجیب تھی، لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا، اور جب زندگی میں پہلی دفعہ 1 لاکھ درود پاک گن کے پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں ماہوے سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہایت غلیظ نالہ ہے، اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی سرسبز اور جنت جیسی دنیا ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالا پار کیا اور اس پار پہنچ گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالا جس میں غلاظت تھی وہ نہایت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے رنگ برنگ کے پتھر تک نظر آ رہے ہیں، اور جسے دیکھ کے روح خوش ہو جائے۔ اور میرے کپڑے نہایت صاف ستھرے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں،
اور میرا ظہری حسن بھی بڑھ چکا ہے۔ الحمدللہ مجھے خواب ہی میں بتایا گیا کہ یہ نالا میں بہتا پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے، اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی ہے، اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے وہ دن اور آج کا دن، وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے، آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری و ساری ہے، اور بہت سے جوان لڑکوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں، اور آج اس بندے کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے، اور اس بندے کے دل و دماغ اور روح اس پاک درود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی بدولت روشن ہیں۔ تو دوستو اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کریں، آج ہی سے پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پہ گن کر 1 کروڑ مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یقین مانے جیسے جیسے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے، اور دل و دماغ اور روح کے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس پہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح سال 1977 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری میلر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری میلر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی۔ میلر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد میلر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے میلر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلا سورہ نساء کی 82 آیت نمبر جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر میلر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے بار بار چیلنج کیا ہے، کوئی مصنف کبھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میلر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئی ان میں فتح کی خوشخبری اللہ نے سنائی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئی ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی اللہ نے تنبیہ کی اور مسلمانوں سے مزید جد و جہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ گیری میلر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔
واضح ہے کہ گیری میلر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض 1 سال کے بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ٹی وی پروگرامز اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے۔ یہ سچ ہے کہ قرآن کے اندر سے کوئی انسان، دنیا کا کوئی ایسا مائی کا لال ہی نہیں کہ جو قرآن کے اندر سے کوئی عیب نکال سکے۔ 1450 سال گزر گئے اس کتاب کو، اس کے ایک ایک حرف کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ نے اپنی جگہ پر بلاغت کے ساتھ اتارا ہے۔ کوئی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ اس سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔